الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کل کے سبق میں یہ بات عرض کی تھی کہ اهدنا الصراط المستقیم اس دعا کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی جن طبقات پر، جن شخصیات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، ان کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں انہی طبقات اور انہی لوگوں کے راستے پر چلا دیجیے۔ اور وہ طبقات کون سے ہیں؟ انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور اسی میں وہ حضرات شامل ہیں جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ اکرام ہیں، اور حضرات علماء ربانی، علماء حق، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی کسی بھی طرح خدمت کرنے والے لوگ، جس میں قرآن کریم کے الفاظ پڑھانے والے قراء اور حفاظ بھی شامل ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کا معنی اور مطلب اور مفہوم سمجھانے والے علماء اکرام بھی شامل ہیں، اور اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل مستنبط کرتے ہیں اور پھر ان مسائل کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں فقہاء اکرام ہیں، مفتیان اکرام ہیں، یہ بھی انہی طبقات میں سے ہیں، اسی کا حصہ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اسی کا حصہ ہے۔ صالحین کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، اس کے اندر جتنے بھی وہ طبقات ہیں کہ جو آپ علیہ السلام کے وارث ہیں، آپ علیہ السلام کے جانشین ہیں، اور قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کریم کے معنی اور مطلب کی خدمت کر رہے ہیں، اور قرآن کریم اور احادیث رسول سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں وہ مسائل مستنبط کر رہے ہیں اور امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو اولیاء اللہ، مشائخ اور صوفیاء اکرام، وہ بھی اسی کا حصہ ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد جو ہے وہ تزکیہ بھی ہے، اور تصوف جو ہے وہ اسی تزکیہ کا ہی موضوع ہے۔ تو شخصیات سے دین ہم لیں گے۔ اب اگلی بات سمجھیں، وہ بھی بہت اہم بات ہے کہ صرف شخصیات ہوں اور وہ شخصیات نہ قرآن کریم کی بات کریں نہ احادیث رسول کی بات کریں، بس بعض شخصیات ہیں کہ جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، دین کی شکل و صورت بنا رکھی ہے، دین کا نام لیتے ہیں، دین کا بظاہر عنوان قائم کرتے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی ہم نے تو سبق میں یہ پڑھا تھا کہ محض الفاظ قرآن کریم کے پیچھے نہیں چلنا، اصل کیا ہے؟ شخصیات، لہذا یہ بھی تو شخص ہے، اور شکل و صورت دیکھو، لباس دیکھو، سر پر عمامہ دیکھو، اور یہ دیکھو اور وہ دیکھو، تو بھئی شخصیات کے لحاظ سے تو بات پوری اتر رہی ہے، لہٰذا ہمیں کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہی کے پیچھے چلیں گے، انہی کی اتباع کریں گے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ صراط مستقیم تب حاصل ہوگا، کیا کہا؟ صراط مستقیم تب حاصل ہوگا کہ جب دونوں چیزیں جمع ہوں گی، کہ شخصیات بھی ہوں
اور وہ شخصیات اللہ تعالیٰ کا نصاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے ذریعے سے تعلیم اور تربیت کا انتظام بھی کریں، اور وہ شخصیات اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی ہدایات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابند ہوں، تب جا کے صراط مستقیم کی بات مکمل ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص ہے بظاہر دیکھنے میں وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے، یعنی دکھنے میں، بظاہر دیکھنے میں وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن وہ بات اپنی کرتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی بات نہیں کرتے، وہ قرآن کریم کی خود بھی پیروی نہیں کرتے اور قرآن کریم کی پیروی کی بات بھی نہیں کرتے۔ جتنے بھی باطل طبقات ہیں، جتنے بھی باطل گروہ اور فرقے ہیں، ان کے جو پیشوا اور مقتدا اور محتدا لوگ ہیں، اگر آپ ان کی ظاہری شکل پر جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ فوراً گمراہ ہو جائیں کہ جی ماشاءاللہ امامہ بھی بہت بڑا ہے اور ماشاءاللہ جبہ بھی بہت بڑا ہے، ہر چیز بالکل پرفیکٹ نظر آ رہی ہے، لہٰذا بس ہمیں سبق میں یہی پڑھا تھا کہ شخصیات کی اتباع کرنی ہے، بس ہم ان کی اتباع کریں گے اور ہمیں دین مل جائے گا، ہمیں صراط مستقیم مل جائے گا، اور یہ بھی صراط مستقیم پر ہے اور ہم بھی بس صراط مستقیم پر آگے۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اس لیے کہ وہ اللہ کی کتابوں کی تعلیم دیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر جو ہدایات اور تعلیمات ہیں وہ بتائیں اور اسی کتاب کی روشنی میں تربیت کریں۔ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو صراط مستقیم حاصل ہوگا بھائی۔ اس لیے جہاں پر یہ بات فرمائی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، یعنی ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کی یہ صفت ہے، ان کا وصف ہے کہ وہ غیر المغضوب علیہم ہے اور وہ ولا الضالین ہے، نہ ان پر اللہ کا غضب ہوا اور نہ وہ راستے سے بھٹکے۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں، اس دعا کی قبولیت کے جواب میں مکمل قرآن کریم عطا فرما دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سے لے کر من الجنۃ والناس تک یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے، اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا نصاب اور کورس عطا فرما دیا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں شخصیات انبیاء علیہم السلام، معلمین، علماء، قراء، حفاظ، مشائخ، فقہاء، اہل اللہ، ان کو بیان فرمایا، لیکن ان کے ذمہ کام کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام، سابقہ تمام انبیاء علیہم السلام کا وقت ختم ہو چکا، ان کی کتابیں منسوخ ہو چکی، ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی۔ آج کے دور میں جو حق ہے وہ حق یہی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام کی طرف اللہ کے آخری نبی ہونے کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، اور آپ کو جو کتاب دی گئی ہے قرآن کریم وہ بھی آپ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے۔ تو آج کے دور کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلفاء، آپ کے اصحاب اور تابعین، تبع تابعین، فقہاء، علماء، مجتہدین، قراء، حفاظ اور مشائخ، علماء، فقہاء، یہ سب قیامت تک چلتے رہیں گے اور اسی قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، اسی قرآن کریم کے ذریعے سے تربیت کریں گے، اسی قرآن سے، اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ اکرام کے آثار سے وہ امت کے مسائل کا حل کریں گے اور امت کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں گے۔ یہ سارا ملے گا تو صراط مستقیم ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے جی مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں اللہ کے نبی کا وارث ہوں اور میں اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اس امت کو چلانا چاہتا ہوں، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث۔ تو اس دعا کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا جیسے ہمیں اساتذہ اور معلمین دیے تھے صراط مستقیم کے، اب اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے صراط مستقیم کا نصاب اور کورس عطا فرما دیا۔ یاد رکھ لیں، اس امت کا اصل نصاب تعلیم و تربیت، نصاب اصلاح، وہ قرآن کریم ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت کے پاس طرح طرح کے نصاب موجود ہیں اور قرآن کریم کو پس پش ڈالا جاتا ہے۔ قرآن کریم سے بڑا ذکر بھی کوئی نہیں، قرآن کریم سے بڑی نصیحت بھی کوئی نہیں، قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی واعظ بھی نہیں ہے، قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی نصیحت بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اللہ کے اس نصاب اور کورس کو پڑھ کر اپنے آپ کو بھی اس پر ڈھالیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں۔ میری اور آپ کی بات دوسرے پر اس قدر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ میں بات کروں، اس کا وہ اثر آپ پر نہیں ہوگا، آپ بات کریں، اس کا اثر دوسرے پر ایسا نہیں ہوگا، لیکن جب بات اللہ کی ہو اور جب بات رسول اللہ کی ہو، جب بات آپ علیہ السلام کے ورثاء کی ہو، اہل حق علماء کی ہو، اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں، تو ان کی بات کے اندر ایسا اثر ہوگا کہ جو دوسرے کے لیے ہدایت کا اور دنیاوی کامیابی کا، اخروی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس کے اختتام تک ہدایت کا، صراط مستقیم کا کورس اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دیا۔ چنانچہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے درمیان ربط بھی یہی ہے کہ سورۃ البقرہ کا سورۃ الفاتحہ سے کیا ربط ہے؟ تو ربط یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی تھی، اور یہاں صراط مستقیم کی قبولیت اور اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کی صورت میں ہمیں قرآن کریم جو ہے وہ عطا فرمایا گیا ہے۔ اور دوسری بات آج کے سبق میں کہ ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کتاب کی غرض و غائد کیا ہے، اس کتاب کا مصنف کون ہے، پڑھتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ تو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، فلاں کتاب بھائی اس کا مصنف فلاں ہے، تو قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، کسی کی کتاب نہیں ہے۔ جس قدر مصنف اور جس کی طرف اس کتاب کی نسبت ہوتی ہے وہ عظیم ہوتا ہے، اس کی شخصیت بڑی ہوتی ہے، اسی قدر اس کتاب کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم تو اللہ کی کتاب ہے، تو اس کی عظمت اور اس کی شان بھی تمام کتابوں سے زیادہ ہے۔ اور پھر یہ کتاب، یہ صرف کتاب نہیں ہے، کتاب اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اللہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس کتاب کی غرض و غائد کیا ہے؟ اس کتاب قرآن کریم کی جو غرض و غائد ہے وہ انسان کو انسان بنانا اور اس کو ایسی تعلیم اور ایسی تربیت پر لانا کہ جس کے نتیجے میں وہ دنیا کے نقصان سے بچ کر دنیا میں کامیاب اور بامراد ہو جائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر کے وہ آخرت میں جنت میں جانے والا بن جائے اور جہنم سے بچ جانے والا بن جائے۔ یہ قرآن کریم کی غرض و غائد۔ اور قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کا موضوع ہے طریق عبادت کی تعلیم۔ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ بولو بھائی۔ طریق عبادت کی تعلیم، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کی تعلیم اس قرآن کریم کا موضوع ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی بات آئی ہے،
تو اس سے پہلے عبادت کا ذکر ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انی لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. یعنی پہلے عبادت کا ذکر اور پھر فرمایا کہ یہ عبادت بجا لانا اللہ کی بندگی اختیار کرنا اور شیطان کی بندگی نہ کرنا، یہی صراط مستقیم ہے. تو انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے، اسی کا نام اللہ کی بندگی ہے. جب انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے. اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے، اب وہ کھانا کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق، اب کھا تو رہا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن فرمایا چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق اس نے کھانا کھایا ہے، جو کھایا ہے وہ حلال ہے اور جس طریقے سے کھایا ہے وہ شرعی اور سنت والا طریقہ ہے، تو فرمایا اس کا کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا. ایک شخص بیت الخلاء میں گیا ہے، اب یہ ایسی جگہ ہے کہ جو نجاست والی جگہ ہے اور تقاضا بھی ایسا ہے کہ جو گندگی پر مبنی ہے، لیکن وہ بیت الخلاء جا رہا ہے شرعی احکامات کے مطابق، سنت کے مطابق، اس کا بیت الخلاء جانا بھی عبادت بن جائے. ایک شخص جو ہے وہ اپنے منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے اور اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے وہ مسواک استعمال کر رہا ہے، لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اس کو عمل میں لاؤں گا. تو بظاہر تو اس کے دانت صاف ہو رہے ہیں، اس کے منہ کی بو زائل ہو رہی ہے، لیکن کیا اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا. ایک شخص سو رہا ہے، اب وہ جناب سونا تو خود انسان کی مجبوری، کمزوری اور ضرورت ہے کہ اگر نہیں سوئے گا تو بیمار پڑ سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے. اب وہ سوتا ہے، لیکن وہ سو اس لیے رہا ہے کہ جو میں نے اللہ کی عبادت کی تھی، اب اللہ کا حکم ہے کہ میں نے دن جو ہے وہ کام کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سویا کرتے تھے اور وہ سو رہا ہے سنت کے مطابق، فرمایا اس کا سونا بھی عبادت بن جائے گا. اس نے سونے سے نیت یہ کی ہے تاکہ میں صبح اٹھ کر نماز ادا کروں، اللہ کی عبادت کروں، قرآن کریم پڑھوں، سبق یاد کروں، حدیث پڑھوں اور اللہ کے دین کا علم حاصل کروں. ایسے آدمی کا سونا بھی عبادت ہے. تو یاد رکھ لیں، آج ہم جب عبادت کا لفظ بولتے تو ہمارے ذہن میں صرف نماز کا تصور آتا ہے، روزے کا تصور آتا ہے، عمرے کا تصور آ گیا، حج کا تصور آ گیا. یاد رکھ لو میرے بھائی، زندگی کے جتنے بھی قدم آپ اٹھا رہے ہیں، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کا کام ہے، آپ اس کو شریعت اور سنت کے مطابق اور صحیح نیت کے ساتھ کریں تو تمام کام اللہ کی عبادت ہے. نکاح کرنا عبادت ہے بھائی. حالانکہ انسان شادی کرتا ہے، اس کا اپنا جسمانی تقاضا ہے، لیکن وہ کر رہا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو اس کا نکاح کرنا بھی عبادت ہے. ایک بزرگ تھے نا، وہ کسی کے ہاں گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اپنے گھر میں یہ کھڑکی اور روشن دان کیوں رکھے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے گھر میں یہ کھڑکی اور روشن دان اس لیے رکھے ہیں تاکہ تازہ ہوا آئے اور روشنی آئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تازہ ہوا اور روشنی تو آ ہی جانی تھی، آپ یہ نیت کر لیتے کہ مجھے اس کھڑکی سے یہ پتہ چلے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اب کون سی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور مجھے جو ہے وہ اذان کی آواز آئے، اس نیت سے تم رکھتے تو تمہارا یہ کھڑکی اور روشن دان رکھنا بھی ثواب بن جاتا، یہ بھی عبادت بن جاتا. اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک قدم وہ دین بن جائے گا اور آخرت میں آپ کے کام آئے گا. تو قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟
طریق عبادت کی تعلیم کہ تم اللہ کے بندے بن کر اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہوئے اور اپنی زندگی کو عبادت بناتے ہوئے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے کیسے گزارو، تو میں قرآن کریم کا موضوع یہ ہے۔ اس سے خوبصورت کوئی موضوع نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن کا موضوع ہے وہ کسی بھی کتاب کا موضوع نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ طریق عبادت کی تعلیم۔ اور آج کے سبق میں جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگلی جو سورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ البقرہ، اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ جتنے بھی سورتوں کے نام ہیں ان کے ناموں کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی نہ کوئی ایسا مضمون ہوتا ہے کہ اس واقعہ اور مضمون کی وجہ سے پوری سورت کا وہی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس سورت البقرہ کے اندر بھی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا جس میں ایک گائے کا تذکرہ ہے، وہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس گائے کے واقعے کی وجہ سے پوری سورت کا نام ہی سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، یعنی جنس، یعنی جو نر ہے بیل اس کو بھی بقرہ کہتے ہیں، اور جو مادہ ہے گائے اس کو بھی بقرہ کہتے ہیں۔ دونوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگرچہ عربی کے اندر بیل کے لیے سور کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بقرہ کا جو لفظ ہے یہ بیل اور گائے، نر اور مادہ دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ واقعہ آیا تو اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ سورۃ البقرہ۔ اور اصل جو ہم کہتے ہیں کہ بقرہ عید، وہ اصل میں یہی ہے، بقرہ عید، لیکن ہم اپنے عرف کی وجہ سے غلطی کرتے ہوئے کہتے ہیں بقرہ عید۔ بقرہ عید نہیں ہوتی۔ کون سی ہوتی ہے؟ اگر اردو کا لحاظ کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عربی کے لحاظ سے بات کی جائے تو بقرہ عید نہیں ہے، اس لیے کہ عربی میں بقرے کو شات کہتے ہیں، اس کو بقرہ نہیں کہتے۔ بقرہ ہماری زبان میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شات۔ یعنی شات کا جو لفظ ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الشاۃ برکہ، کہ یہ جو جنس ہے اس کے اندر برکت ہے۔ یعنی جنس کس کی؟ یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں، بکرا اور بکری دونوں آ جائیں، کہ اس کے اندر برکت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہمیشہ بکریاں ہوتی تھی، یہ برکت والی چیز ہے۔ تو اگرچہ اس کے لیے جو مادہ ہے بکری، اس کے اوپر صرف شات ہی کا لفظ بولا جائے گا، اور جو نر ہے اس کے لیے تیئس کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن شات بھی بول سکتے ہیں بکرے کو۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ جو بتایا گیا سورۃ البقرہ مدنیہ، تو فرمایا کہ اس سے وہ گائے کا جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے تسمیت کل باسم الجز، یعنی ایک جزی واقعے کی وجہ سے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ سورۃ البقرہ۔ قرآن کریم پورا ہی فضیلت والا ہے۔ آخری بات آج کے سبق کی کہ قرآن کریم پورا ہی کیا ہے؟ فضیلت والا ہے، لیکن قرآن کریم کے بعض اجزاء پر بہت زیادہ فضیلت ہے، اور بعض اجزاء کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دوسرے جز کو حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جو سورت ہے سورۃ البقرہ، اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ مثال کے طور پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر کے پاس سے بھی شیطان کبھی نہیں گزرتا۔ اس گھر میں داخل ہونے تو دور کی بات ہے، یعنی اتنی برکت والی یہ سورت ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہو اس کے پاس سے بھی شیطان نہیں گزرتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، شیطان کے تسلط سے محفوظ رکھتے ہیں، جنات سے محفوظ رکھتے ہیں۔
جس گھر میں جنات ہوں اگر، یا کسی شخص پر، کسی مرد اور عورت پر جنات آ جائے تو سورۃ البقرہ وہاں پر پڑھی جائے۔ کسی بھی عمارت کے اندر جنات ہو تو سورۃ البقرہ اس کی تعداد ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے، صورتحال دیکھ کر، حالت دیکھ کر کہ بھی کتنی دفعہ اور کتنے دن اس کو پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، پوری ایک ترتیب ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس کو پڑھے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کے تسلط سے، جنات کے غلبے سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ اتنی برکت والی صورت ہے۔ اور فرمایا کہ جو سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنی زندگی میں کرتا رہتا ہے تو فرمایا کہ یہ سورت قیامت کے دن اس شخص کے لیے بادل بن جائے گی، صاحبان بن جائے گی، کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر آدمی گرمی کی شکایت کر رہا ہوگا اور گرمی اور پسینے کے اندر شرابور ہوگا، فرمایا اس وقت یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے اوپر سایہ فگن ہو جائے گی، سب پسینے کے اندر ہوں گے، سب پریشان ہوں گے اور یہ بالکل خوشحال پھر رہا ہوگا۔ یہ سورۃ البقرہ کی فضیلت۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت اسی سورۃ البقرہ کے اندر ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت یہی ہے۔ عظمت کے لحاظ سے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، اور الفاظ کے مجموعے کے لحاظ سے وہ بھی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ مکمل آیت بہت بڑی ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے جو آیت بڑی ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے، اور فضیلت کے لحاظ سے، شان اور عظمت کے لحاظ سے جو آیت بڑی ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہر مسلمان پر قرآن کریم کا یہ حق ہے، توجہ سے سنیں، ہر مسلمان پر قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کر کے سوئے۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ حقوق ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب کچھ نہ کچھ حصہ، ایک پاؤ، آدھا پارا یا کچھ سورتیں وہ رات کو پڑھ کر انسان کو چاہیے کہ پھر سوئے۔ اب فرمایا کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے قرآن کریم کی زیادہ تلاوت نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سو جائے، تو یہ 2 آیات اس حق کو ادا کرنے کے لیے کفایت کر جائے گی۔ آمن الرسول سے لے کر سورت کے آخر تک فرمایا جو شخص رات کو یہ 2 آیات پڑھ کر سو جائے تو قیامت کے دن یہ قرآن اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرے گا، حق ادا ہو گیا۔ اگرچہ کسی کے اوپر قناعت نہیں کرنی چاہیے بھائی، جب پڑھنے کا موقع نہ ملے، آپ تھکاوٹ کے اندر ہو، کوئی پریشانی ہو، تب تو اتنا ہی کافی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے، گنجائش ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ قرآن کریم کی کچھ صورتیں یا قرآن کریم کا کچھ حصہ، ایک پاؤ ہی صحیح، وہ رات کو پڑھ کر پھر ہمیں سونا چاہیے۔ اس سے قرآن کریم کا حق ادا ہوگا۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو پھر کل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ سچا لگاؤ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔